بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، آپ سب تندرست ہوں گے۔ کیسا موسم ہے آپ سب کے ہاں آج؟ لاہور میں تو آج صبح سے بارش ہے، الحمدللہ کافی اچھا موسم ہے اور گرمی کی شدت میں بھی کمی ہے۔ اچھا جی، کام آغاز کرتے ہیں۔ آج طلبہ مزید کم ہے۔ کل اچھا لگ رہا تھا، کلاس میں کافی انٹریکٹیو تھا کہ وہ براہ راست ہماری گفتگو بھی ہو رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنی ہو تو کیا کوئی مخصوص طرز بیان اختیار کریں گے؟ غور کریں، ہم دعا کا ذکر نہیں کر رہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنی ہو تو کیا اس کے لیے آپ کوئی مخصوص انداز یا طرز بیان اختیار کریں گے؟ جی، ہے جواب آپ کے پاس؟ کچھ سمجھ میں آیا ہے اس سوال سے؟ سعدیہ آج مجھے لگتا ہے پہلی دفعہ آئی ہیں ہماری اس اردو کی کلاس میں۔ اچھا، اگر میں اس کو یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے لیے ویسے تو ہر کسی کو آزادی حاصل ہے، وہ کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے مضمون کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اردو ادب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے لیے ایک مخصوص طرز بیان اختیار کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اردو ادب کے حوالے سے بات کریں تو ایک مخصوص طرز بیان اختیار کیا، اس کو کیا کہتے ہیں یعقوب؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اردو ادب کے حوالے سے جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی شاباش، حمد اسے کہتے ہیں، بالکل صحیح ہے، اس کو ہم حمد کہیں گے، شاباش۔ اچھا، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی التجا یا عرض یا گزارش پیش کرنی ہو تو اس صورت میں ہمارا انداز بیان جو ہے وہ کیا ہوگا؟ جواب پھر آپ نے اردو ادب کو ذہن میں رکھتے ہوئے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرنا، ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرنا، اس سے مانگنا، گڑ گڑا کے مانگنا۔ جب اردو ادب میں ہم ایسے الفاظ جو ان معنوں میں استعمال ہو رہے ہیں اس کو کریں تو اس کا کچھ اندازہ ہے کہ اس کے لیے بھی ایک مخصوص جو اصطلاح ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ جی ریان فروخ، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو کہ اس اصطلاح کو ہم کیا کہتے ہیں، یعقوب یا سعدیہ یا ریان؟ قصیدہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو قصائد نہیں ہوتے نا۔ قصیدہ بردہ شریف، قصیدے میں جو تعریف ہوتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء کی، وہ صحابہ کی، انبیاء کی اور ایسی ہستیوں کی جاتی ہے۔ حمد میں تو تعریف، اللہ کی تعریف اور توصیف ہوتی ہے۔ جب ہم مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، گڑ گڑاتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اس کو ہم یا دعا کہتے ہیں یا مناجات کہتے ہیں۔ جب ہم کوئی التجا یا عرض پیش کرتے ہیں نا تو اس کو ہم یا دعا کہیں گے یا مناجات کہیں گے، ٹھیک ہے؟ علامہ صاحب کی ایک بڑی معروف دعا ہے ہی دعا، اس کا مطلب عنوان ہی دعا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ تو یہ دعا ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے اللہ سے تعریف کرنا، ایک ہوتا ہے اپنے لیے کچھ مانگنا، اس سے گزارش کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اگر میں آپ کو اس کو مثال سے سمجھاؤں تو اس طرح ہے کہ اگر نعمتیں اس جل جلالہ کی شمار سے باہر، اگر ہے نعمتیں اس کی شمار سے باہر تو حکمتیں بھی ہیں اس کی ورائے عقل و قیاس۔ اب اس میں صرف آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی ہے نا، کچھ نہیں مانگا گیا۔ خوبصورت الفاظ کا چناؤ کر کے بہترین انداز میں اس کو مصروں کی صورت میں کافی ردیف کا خیال رکھتے ہوئے جب پیش کیا گیا تو اس میں صرف اور صرف اللہ کی تعریف و توصیف ہے۔ یہ حمد کا ایک مثال ہے یا شعر ہے۔ اپنی رحمت کے صحابوں میں چھپا لینا مجھے، اپنی رحمت کے صحابوں میں، صحاب بادل کو کہتے ہیں، جب کھلے نامہ اعمال سرے عام میرا۔ اب اس میں دیکھیں کہ اللہ کی تعریف
کی بجائے اللہ سے دعا کی جا رہی ہے. تو اس طرح کے جب الفاظ آپ کے سامنے ہو، ایسے اشعار آپ کے سامنے ہوں، تو یہ بنیادی فرق ہوگا دعا میں اور مناجات میں، حمد میں اور مناجات میں. یہی آج کا موضوع ہے. صلاحیت ہماری آج بھی ہے زبان شناسی. آج ہم زبان شناسی کے آخری اصل تعلم پہ، جو ہمارا پہلا سبق ہے حمد ہے، اس کے آخری اصل تعلم پہ کام کریں گے. ٹھیک ہے، اصل تعلم ہے ہمارا نظم بلحاظ موضوع. اب دیکھیں اس دونوں میں ہم نے ابتدا میں ہی بات کر لی کہ موضوعات دونوں کے فرق تھے. ایک کا موضوع تھا اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنا، ایک کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، گزارش کرنا. تو موضوع کے لحاظ سے ہم دعا یا مناجات کی شناخت کر سکیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، مثال بھی شروع میں نے آپ کو اسی لیے بتا دی، آپ لوگوں سے ہم اخذ بھی کروا لی کہ ہم کیا ہوتی ہے. مزید اگر ہم دیکھیں تو آپ بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، سیکھتے چلے آ رہے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ موضوع کے لحاظ سے کون کون سے ہمارے پاس نظم کی اقسام ہے. حمد ہے، مرثیہ، نعت، قصیدہ، شعر آشوب. ابھی آپ 11ویں اور 12ویں جماعت میں پڑھیں گے ان کو. ٹھیک ہے، اسی طرح ہج، واسوخت اور منقبت بھی ابھی ہم پڑھیں گے. غزل سے، غزلیات سے آپ لوگ واقف ہیں کیونکہ جماعت میٹرک میں آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، ایک اور مثال ہے، وہی ظلمتوں میں دکھاتا ہے راہیں. وہی ظلمتوں میں، مکمل کریں شعر، ریان مکمل کریں. ریان شعر مکمل کیجئے. سعدیہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی اس شعر کو مکمل کرو بیٹے. شعر کو مکمل کیجئے، پڑھنا ہے صرف دیکھ کے. وہی ظلمتوں میں دیکھتا ہے راہیں، سہارا وہی قلب انداز. کوشش کریں، شاباش، کوشش کریں. اندوہگی کا. اچھا یعقوب آپ اس کو پڑھیں گے؟ سعدیہ بیٹے میوٹ کر لیجئے خود کو. یہ وہ ہے وہ. اندوہ، وہ نہیں ہے، اندوہ اس کو پڑھیں گے. سہارا وہی قلب اندوہگی کا. ہاں جی، پہلا مصرع بھی پڑھیں، مکمل شعر کو پڑھیے. شاباش. وہی ظلمتوں میں دکھاتا ہے راہیں، جی، سہارا وہی قلب اندوہگی کا. قلب اندوہگی کا. وہی ظلمتوں میں دکھاتا ہے راہیں، وہی ظلمتوں میں دکھاتا ہے راہیں، سہارا وہی قلب اندوہگی کا. یعنی ٹوٹے ہوئے دل کا سہارا وہی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں ظلمت میں راستہ دکھاتا ہے. تاریکی میں انسان کو راستہ دکھانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جب ہمیں اس کے ساتھ کا، اس کے ہونے کا یقین ہوتا ہے، تو ہمارا دل جو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، جو پریشان ہوتا ہے، پریشان حال ہوتے ہیں، تو اسی وقت وہ ہمارا سہارا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، دعا اور مناجات ہے کیا؟ یہ مثال اسی لیے آپ کو دی. مناجات طلب نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا یا التجا کرنا، جیسا کہ ابھی اس سے پہلے شعر میں کی. طلب نجات کے لیے کسی بھی چیز سے نجات آپ کو چاہیے ہو، دنیا کے غموں سے، دنیا کی آلائشوں سے، پریشانیوں سے، مسائل سے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے جو رو کے دعا کرتے ہیں، گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، سرگوشی میں کرتے ہیں، اس کو ہم اردو ادب میں مناجات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم اردو ادب میں مناجات کہتے ہیں. مناجات ان اشعار پر مشتمل نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اپنی عاجزی کا اظہار کر کے التجائیں اور گزارشات پیش کی جائیں. شاعری میں مناجات کا مفہوم دعائیہ نظم ہے. عام نظم میں اور یعنی حمد میں اور مناجات میں یہی فرق ہے کہ مناجات کو ہم دعائیہ نظم کہیں گے اور
حمد کو ہم ایسی نظم کہیں گے جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے. میری زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر، میری زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر، میرے دل کی بے حسی کو غم عاشقی عطا کر. مناجات انسان کی روحانی فطرت کے ساتھ ساتھ جسم پر بھی بہت گہرے اثرات مرتب کرتی ہے. اب غور کیجئے کہ مناجات جو ہے، جو آپ اللہ سے گریہ کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، تو وہ آپ کے الفاظ کے ساتھ ساتھ آپ کی جو روحانی فطرت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. مناجات کا تعلق جہاں قلبی احساسات و کیفیات سے ہوتا ہے، یعنی دل سے نکل رہی ہوتی ہے نا وہ دعا، وہ الفاظ دل سے نکل رہے ہوتے ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، وہیں ان سے ظاہری وجود میں بھی ایک خاص تاثیر ظاہر ہوتی ہے. ہر مذہب اور ہر زبان کے شعراء اور نثر نگاروں میں مناجات کی روایت موجود ہے. یہ اہم نقطہ ہے جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مناجات جو ہے وہ صرف ہم مسلمان اپنے لیے نہیں کرتے، بلکہ ہر مذہب اور ہر زبان میں جو شعراء ہے یا نثر نگار ہیں وہ اس کو کسی نہ کسی طرح اپنے ادب میں شامل کیے ہوئے ہیں. بعض جید صوفیاء کرام کے ہاں مناجات نیا رنگ اور نیا انداز اختیار کیے ہوئے ہیں. یہ صوفیاء کرام چونکہ معرفت الہی کے حامل ہوتے ہیں، اس لیے یہ اپنے شیخ و مرشد کامل کو بارگاہ الہیہ کا وسیلہ جان کر ان کے حضور مناجات پیش کرتے ہیں. اچھا جی، آپ کے سامنے جو ہمارے نصاب میں حفیظ طائب صاحب کی ایک نظم شامل ہے وہ آپ کو سکرین پہ دکھائی دے رہی ہے. اس کو پڑھیں گے؟ اس کا ایک ایک شعر مجھے تینوں بچے پڑھ کے بتا دیں. پہلا شعر سعدیہ، دوسرا یعقوب اور تیسرا ریان. کس کا نظام راہنما ہے افق 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 افق. جی آگے. کس کا نظام راہنما ہے افق افق، کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق. ٹھیک ہے. کس کا نظام رہنما ہے افق افق، کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق. اگلا شعر یعقوب آپ پڑھیے بیٹا. یعقوب خان. شان جلال کس کی آیا ہے جبل جبل، ٹھیک ہے. رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق. افق افق. شان جلال کس کی آیا ہے جبل جبل، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق. ریان تیسرا شعر آپ پڑھیں بچے. کس کے لیے نجوم تخت ہے روش 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 روش، روش باب شہود کس کا کھلا ہے افق افق. کس کے لیے نجوم بکف ہے روش روش، کس کے لیے نجوم بکف ہے روش روش، باب شہود کس کا کھلا ہے افق افق. کس کے لیے سرود صبا ہے چمن چمن، کس کے لیے نمود ضیا ہے افق افق. مکتوم کس کی موج کرم ہے صدف صدف، مرکوم کس کا حرف وفا ہے افق افق. کس کی طلب میں اہل محبت ہے داغ داغ، کس کی ادا سے حشر بپا ہے افق افق. سوزاں ہے کس کی یاد میں تائب نفس نفس، فرقت میں کس کی شعلہ نوا ہے افق افق. اس کو پڑھنے سے یہ شامل نصاب ہے. کچھ اندازہ ہوا کہ اس کا شمار ہم حمد میں کریں گے یا مناجات میں؟ اس میں جو استعمال کیے گئے الفاظ ہیں ان سے کچھ آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ حمد کی مثال میں ہم اس کا شمار کریں گے یا مناجات میں؟ اس میں اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے، اس سے کچھ مانگا گیا ہے. کچھ سمجھ آیا کسی کو کہ کس میں اس نظم کا شمار ہم حمد میں کریں گے یا دعا میں؟ دعا میں. دعا میں. چلیں مجھے بتائیں گے کس طرح سے؟ جو بچہ جواب دے گا وہ اپنا جو نظریہ ہے یا جو اس کا جو سوچ کا ایک مرکز ہے وہ ضرور بتائے گا. ٹھیک ہے. چلیں ساتھیہ مان لیتے ہیں اس کو ہم دعا میں شامل کر لیتے ہیں. کس طرح سے ہم اس کو، آپ نے کن اشعار یا کن الفاظ کی بنیاد پر یہ آپ کو یہ لگا کہ اس کو ہم دعا میں شامل کریں گے؟ بولیں شاباش.
کیونکہ اس میں مطلب اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا ہے، جیسے دعا مانگی گئی ہے. کس شعر میں؟ مجھے وہ شعر بتائیں گے آپ؟ یعقوب، اچھا سعدیہ، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. یعقوب بچے آپ بتائیں گے. یعقوب، اوہو، اچھا اگر میں تھوڑی سی وضاحت کرتی چلوں. ویسے تو وہ مجھے یعقوب کا شاید کوئی بجلی کا مسئلہ بنا ہے یا کچھ کہ وہ ایک دم سے آ گئے. ٹھیک ہے یعقوب بتائیں بیٹا. میم یہ کلیئر نظر نہیں آ رہا ہے. اس کو زوم کرتے ہیں آپ. ابھی کچھ بہتر ہوا یعقوب؟ جی میم. اچھا، اس کے کسی بھی ایک شعر کو آپ پڑھیں تو آپ کو اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس نظم کا شمار ہم کس میں کریں گے موضوع کے لحاظ سے. اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے یا دعا مانگی گئی ہے؟ ریان آپ سے بھی پوچھتی ہوں. یہ دوسرا شعر شان جلال کس کی آیا ہے جبل جبل، رنگ جمال کس کا جمال ہے میم. یہ حمد ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی. شاباش. ریان آپ کا خیال کیا ہے؟ سعدیہ نے کہا دعا ہے، یعقوب کہتے ہیں کہ یہ حمد ہے. ان کو اس کے جو الفاظ ہیں ان کو پڑھنے سے یا اس کے اشعار پڑھنے سے یہ لگا کہ اس میں اللہ تعالیٰ تک کی جو تعریف بیان کی گئی، تو اس لیے اس کو ہم حمد میں شمار کریں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میم اس کو ہم شامل کریں گے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی ہے اور کوئی چیز خاص طور پہ کوئی کسی چیز کی دعا نہیں کی گئی. آپ کو کس شعر سے یہ اندازہ ہوا؟ جیسے ابھی بڑی اچھی یعقوب نے ایک مثال دی دوسرا شعر پڑھ کے کہ ان کو دوسرے شعر سے واضح ہو گیا کہ یہ حمد ہے، اس میں تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے. تو آپ کو کس شعر سے ایسا لگا کہ اس کو ہم حمد میں اس کا شمار کریں گے؟ میم پہلے 2-3 اشعار. اچھا بالکل صحیح ہے. سعدیہ، یعقوب، ریان اور باقی آن لائن کلاس میں جو بچے اس کے بعد بھی دیکھیں گے، اس حمد کے تمام اشعار جو ہیں وہ تعریف و توصیف لیے ہوئے ہیں. اس میں موضوعات الگ الگ ہیں. اللہ تعالیٰ کی تعریف مختلف انداز میں کی گئی ہے لیکن مانگا نہیں گیا. تو اس کے تمام اشعار حمدیہ اشعار ہیں. تو اس نظم کا شمار بھی ہم حمد میں کریں گے. یہ شامل نصاب ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، مناجات. اگر ہم مثال کے طور پہ مناجات کو بھی لے لیں، کیونکہ ہم نے کیوں اس کو انتخاب کیا، یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اشعار یہ ہیں اور ان کا وہ جو الفاظ ہیں وہ کس طرح سے حمد میں آتے ہیں. اگر ہم مناجات کو اٹھاتے ہیں تو اس کا پہلا شعر میں پڑھتی ہوں، باقی اشعار آپ لوگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ حمد کا پہلا شعر پہلے 3 اشعار آپ نے پڑھے تھے. ٹھیک ہے. پروردگار عالم سب سے بزرگ و برتر، دونوں جہاں میں تیرا کوئی نہیں ہے ہمسر. اگلا شعر ریان پڑھیں گے. ہر ذرے پر رواں ہے دنیا میں حکم تیرا، بندے سجی ہے تیرے اعلیٰ ہوں یا کہ ادنا. ریان دوسرا شعر پڑھیے. ہر ذرے پر رواں ہے دوسرا بچے، دوسرا یہ تیسرا شعر ہے. دے حاجت رواں ہے تو ہی رب کریم، سب کا کمزور یا قوی ہوں سب کو تیرا سہارا. ٹھیک ہو گیا. اچھا تیسرا بھی آپ نے پڑھ لیا تھا. یعقوب چوتھا شعر آپ پڑھیں. دے جس کو چاہے عزت، دے جس کو چاہے ذلت، ہاں ارزل کو دے کو کر دے افضل، تیرا ہی دست قدرت. ٹھیک ہے. اگلا بھی پڑھ لیجئے. کمزور کو توانا تو چاہے تو بنا دے، مردے کو ایک دم میں تو چاہے تو جلا دے. مردے کو ایک دم میں تو چاہے تو جلا دے. سعدیہ یہ والا شعر آپ پڑھیں بیٹے. اس والے شعر کو آپ پڑھیے. مایوسیوں کو دل سے تو ہی مٹانے والا، ٹوٹے دلوں کی دھارس بنانے والا. نیکسٹ.
उफ्तादा उफ्तादा, उफ्तादा को उठाकर तूने खड़ा किया है, पर मुर्दा पशमुर्दा, खेतों को तूने हरा किया है। ठीक है। उफ्तादा को उठाकर तूने खड़ा किया है, पशमुर्दा खेतियों को तूने हरा किया है, गर्दाब में से कश्ती तूने निकाल दी है, आफत न टल सके जो वो तूने टाल दी है, नकबत को दूर कर दे रब्बे औला हमारी, अजमत जो खो चुके हैं फिर दे जनाबे बारी, फजलो करम है तेरा दुनिया में आम सब पर, फजलो करम है तेरा दुनिया में आम सब पर, तू मुझ गरीब पर भी एक लुत्फ की नजर कर। अब आप देखें कि इसके पहले शेर के अलावा तमाम अशार जो हैं वो दुआया अशार हैं। दूसरे शेर का पहला लफ्ज हाजत रवा ही दुआ को लिए हुए है ना। उसके बाद तीसरा शेर, चौथा, पांचवा, मतलब इसका हर शेर ऐसा है जो दुआया अंदाज में किया गया है, जिसमें दुआ मांगी गई है। तो क्या आपको इससे अंदाजा हुआ कि इस तरह के अशार हों या जैसे गुज़श्ता भी हम थी वो हों, तो हम इससे आप अंदाजा कर सकेंगे कि मौजू कौन सा लिया गया है इस नज़्म में। बोलें, बताएं जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, वो रब्बुल मशारिक वो रब्बुल मगारिब, वो रब्बुल मशारिक वो रब्बुल मगारिब, वही नूर है आसमानो ज़मी का, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रस्ते से हटकर ख्वार है उम्मत, अमीन इसको फलाहो खैर का फिर से खुदाया कर। ये सरगर्मी आपको जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये एक सरगर्मी है जिसमें एक ये शेर है और एक ये शेर है। इन दोनों अशार को पढ़कर मुझे बताइए कि ये शेर किस किस चीज़ की मिसाल है। इस शेर में इसको हम किस में शुमार करेंगे, इस शेर का शुमार किस में करेंगे? मैम दुआया। दुआया में, मनाजात में, ठीक हो गया। और इस शेर का शुमार किस में करेंगे? जी, हम बिल्कुल ठीक है। इसमें सिर्फ तारीफ बयान की गई ना, शाबाश। समझ आई आपको दुआ? और अब आपने कैसे समझा? अल्फाज के चुनाव से, है ना, अल्फाज के इंतखाब से। अच्छा, ये तो हमारा आज का हासिल ताल्लुम था जिसको हमने अभी किया। एक और इंतखाब आपको दिखाती हूँ। मौलाना अल्ताफ हुसैन अली, आप सब वाकिफ हैं, उनके कलाम से एक लिए उनकी मनाजात बेवा जो है वो बहुत ज़्यादा मारूफ है, आम फहम है, सबके पढ़ने वाली है। अगर मैं उसकी मिसाल से आपको दूं तो देखें, ए सबसे अव्वल व आखिर, जहां तहां हाजिर और नाजिर, ए सब दानाओं से दाना, सारे तवानाओं से तवाना, ए बाला हर बाला तर से, चांद से सूरज से अंबर से, ए समझे बूझे बिन बूझे, जाने पहचाने बिन बूझे, सबसे अनोखे सबसे निराले, आंख से ओझल दिल के उजाले। अगर हम इसके इन इब्तदाई अशार को लें जो मनाजाते बेवा से लिए गए हैं, तो ये सिर्फ तारीफ व तौसीफ लिए गए हैं। अगर आप मनाजाते बेवा से या किसी इंतखाब से इस तरह के अशार उठाते हैं तो उसमें आपको गौर करना पड़ेगा कि ये तमाम अशार हमदिया अशार हैं, क्योंकि मनाजाते बेवा एक तवील नज़्म है, तो उसमें आप उसका इब्तदाई हिस्सा हमद में और अगला हिस्सा मनाजात में, ठीक है। तो आपने सिर्फ उसके किसी भी, अगर आपको इंतखाब दिया जाए तो उसके मौजू से फ़ौरन फैसला नहीं कर लेना कि इसका शुमार हम किस में कर रहे हैं, बल्कि आपने उसको पढ़ना है और उसके अल्फाज के बाद आपने वो देखना है कि उसको किस में शामिल करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप सब के पास आपकी किताबें मौजूद हैं उर्दू की, उसमें QR कोड में हमने कुछ नज़में शामिल कर रखी हैं। आपने उन नज़मों को पढ़ना है और उसमें से हम और दुआ या मनाजात की सिन्फ की निशानदेही करनी है। ये आपका अभी का काम है, ठीक है। किताबें हैं आप तीनों के पास? मैम ये क्या है? पब्लिशर्स वाली? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
اگر ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو میں کل یہ QR کوڈ میں جو نظمیں ہیں وہ دے دوں گی، بلکہ بھی ہم گروپ میں ڈال دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں سے آپ ان کو پڑھ کے مجھے بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ابھی ہماری لائیو کلاس ہے تو اساتذہ کرام تو نہیں ہیں۔ میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا تھا دعا کی ایک مثال، اس دعا سے واقف ہیں آپ سب؟ اس دعا سے واقف ہیں؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ہاں سب واقف ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، یہ دعا کی ایک مثال ہے، یہ دعا کی ایک مثال ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے دعا کی گئی ہے، اور یہ علامہ صاحب کی اتنی معروف نظم ہے کہ جسے ہم سب واقف ہیں۔ اب اس نظم میں ہر شعر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے، علامہ صاحب نے ہر شعر میں اللہ سے دعا کی ہے۔ تو یہ ہمارا وہ فرق تھا جس کو ہم نے آج سیکھا، حمد اور دعا کی صورت میں، مناجات کی صورت میں۔ اگر تو آپ کے پاس کینٹب کی کتاب ہے آپ اسے دیکھ لیں، اس میں QR کوڈ میں چونکہ ہم نے اضافی مواد شامل کیا ہوا ہے تو اس سے آپ کی مشق اچھے انداز میں ہو جائے گی۔ اگر نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں، ہم گروپ میں وہ نظمیں شامل کر دیتے ہیں یا اس QR کوڈ کو شامل کر دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو سکین کر کے یہ کام کر لیں، ٹھیک ہے؟ جیسے بھی ممکن ہو آپ وہ بتا دیجیے گا انشاءاللہ۔ میں آپ کو بتاتی چلوں، چونکہ کل اور پرسوں ہماری کلاس نہیں ہوگی، تو پیر کو ہم اپنے زبان شناسی کے ان چاروں حاصلات تعلم پہ ایک میں چھوٹا سا آپ کا کی جانچ کے لیے آپ کا ایک ٹیسٹ لوں گی، ایک جائزہ ہوگا، اور پھر ہم اپنے نئے حاصلات تعلم شروع کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، ایک دفعہ ذہنی طور پہ خود کو تیار کر لیجئے گا، ان کو دہرا لیجئے گا تاکہ ہم منڈے کو یا پیر کو اس کا کرنے کے بعد، جائزہ لینے کے بعد اگلے حاصلات تعلم پہ کام کریں، ٹھیک ہے؟ کوئی سوال کسی کا؟ اوکے، شکریہ، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔